رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق اللہ العظیم. اس پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے عنوان پر منعقد ہوا ہے. اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج کی شکل میں پنپ رہی ہے اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے. لیکن یہ باتیں کہنے والے کی زبان سے اسی وقت صحیح معنوں میں نکلیں گی جب سننے والا مجمع جو ہے وہ عظمت کے ساتھ میں سنے گا، عمل کی نیت سے سنے گا، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہنے والے سے کام کی بات کہلائے گی. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس مجھے کچھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے موقع عنایت فرمایا. تو حضرت کا جب بیان ختم ہوتا تھا، حضرت کمرے میں تشریف لاتے تو کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے پاس میں آتے اور کہتے: حضرت میرے اتنے مسائل تھے، وہ سب مجھے پوچھنا تھے آپ سے، لیکن بیان میں آپ نے وہ سارے مسائل کا حل بتا دیا ہے، تو آپ کو میرے مسائل کس نے بتایا؟ تو حضرت کہتے تھے: بھائی مجھ سے قسم کھلا لو، آپ کے مسائل مجھے کسی نے نہیں بتائے. پھر حضرت ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ غور سے سن رہے تھے، عمل کی نیت سے سن رہے تھے، طالب بن کر سن رہے تھے، تو وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مجھ سے بغیر پوچھے کہلوا دی. اور کہتے تھے کہ بات کرنے والے کا، بیان کرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، سامنے والا مجمع عظمت کے ساتھ میں سنے تو پھر اللہ تعالیٰ کہنے والے سے کام کی باتیں کہلواتے ہیں. حضرت ان کو مثال بھی ایک دیا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ بکری کا دودھ پیتا ہے، اور دودھ پیتا ہے، پیتے پیتے ایسا سر جو ہے بکری کے تھنوں کو مارتا ہے، پھر پیتا ہے میرے ہاتھ کو دیکھو رہتا ہے، اور پھر جو ہے تو اس کے تھنوں کو سر مارتا ہے اس کا. تو کہ وہ سر مارنے کی برکت سے بولے اس بکریوں کے تھنوں میں دودھ اترتا ہے. ایسے تم کہ میرا بیان جو ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، کان پھاڑ پھاڑ کے سنتے ہو، تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر وہ باتیں کھولتے چلے جاتے ہیں. تو میں تو بہت ہی ناکارہ آدمی ہوں. آپ اگر کچھ توجہ ڈالیں گے، غور فکر سے سنیں گے، عظمت سے سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ کام کی بات کہلوائے گا. سنیں گے میرے بھائیوں؟ کہ درمیان میں سے اٹھنے کا ماحول بنائیں گے؟ کہ کوئی فون کیوں آ جائے گا ایسا تو چپکے سے بائی پاس ہو کے نکل جائیں گے ایسا؟ بعض لوگ جو ہے تو ایسا اٹھ کے برابر بیان میں سے فون لے کے ایسا کہ لگتا ہے کہ راشٹرپتی کا فون آیا ان کو. دین کی بات چل رہی تھی اچھی، اور آدمی فون پر اٹھ کے چلے جائے تو واقعی کوئی بڑے آدمی کا فون آیا ہوگا. تو ایسا مت کیجیے گا. خاص طور سے جو ہے ابھی ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو مبلغ تشریف لائیں گے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت کام کی باتیں ہمارے سامنے وہ رکھیں گے. تو ان کی بات کو بھی نہایت عظمت کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. میرے بھائیوں دوستو،
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت دی، یہ صرف اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی ذرہ برابر کمال نہیں ہے، ہماری محنت کا کوئی ذرہ برابر دخل نہیں ہے۔ کوئی بول سکتا ہے مجمع میں سے کہ میرا دخل ہے ایمان والے کے گھر پیدا ہونے میں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی درخواست ہم نے دی تھی، کوئی اپلیکیشن دیا تھا کہ اللہ سے کوئی عالم ارواح میں ہماری ملاقات ہوئی اور وہاں اللہ سے ہم نے کہا ہو کہ اللہ میاں آپ ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیجئے، یہودی کے، نصرانی کے، مشرک کے گھر مت پیدا کیجئے، ایمان والے کے گھر پیدا کیجئے؟ کسی نے ایسا کہا تھا بھائی اللہ تعالیٰ سے؟ بولتے نہیں آپ تو کچھ۔ ہمارے ابا نے، چلو ابا نے نہیں کہا، دادا جان نے، کسی نے بھی نہیں کہا، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ایمان والے کے گھر پیدا کیا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں کہ اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو بغیر مانگے عطا فرمایا۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہمارے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ میرے بندو، ایمان تو میں نے تم کو اپنے فضل سے دیا ہوں، اب ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تم کو پورا کرنا ہے، اور ایمان کے تقاضے بھی مکمل طور پر پورے کرنا ہے۔ کچھ کر رہے کچھ نہیں کر رہے ایسا نہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم پورے داخل نہیں ہیں، ہم جزوی دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کا مطالبہ ہے کلی دین کو اختیار کرو۔ جزوی دین کی میں آپ کو مثال دوں گا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز ایک جز ہے اسلام و ایمان کا، تو اس جزوی دین کے اندر ہم پکے مسلمان ہیں، 100% مسلمان ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی مسلمان بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان ناپاک بدن کے ساتھ، ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان بجائے مغرب کی طرف منہ کرنے کے نماز میں مشرق کی طرف منہ کر رہا ہو نہیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھو کہ نماز کے مسائل لوگ اتنے پوچھتے ہیں کہ گویا سب سے زیادہ مسائل اسی کے پوچھتے ہو۔ ایک جگہ پر جو ہے ایک امام صاحب نے رکوع سے اٹھتے وقت بجائے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے، ربنا ولک الحمد کہنے کے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے نا رکوع سے، تو امام صاحب نے کیا کہہ دیے؟ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو۔ اس مسجد سے 15-20 منٹ کے اندر 6-7 فون آ گئے، مفتی صاحب ہمارے امام صاحب نے جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی بجائے اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے کھڑے ہو گئے، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یعنی نماز کے معاملے میں ہم اتنے پکے مسلمان ہیں، اور نماز کے مسائل بھی ہم کو معلوم ہے، اللہ کا شکر ہے اس کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے قاری عبدالرحمن سدیس صاحب کا نام سنے، جو مکہ شریف کے امام صاحب ہیں؟ کس نے سنا؟ تب ان کا جو ہے تو واٹس ایپ پر سب پر ہے نا، یوٹیوب پر سنتے رہتے قرات ان کی۔ اچھا، ان سے جو ہے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اور آگے اگر گلے بھی ملنا چاہتے ہیں تو یہ دل میں سب کے تمنا ہے کہ نہیں ہے کہ بھائی امام صاحب ہے مکہ شریف کے، ان سے ہمارا سلام ہو جائے، ان سے معانقہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ایک حج میں تھے، وہ اتنی میرے کو بولتے تھے، مجھ سے کچھ نہ کچھ کوشش کرو کہ امام صاحب سے میرا مصافحہ ہو جائے۔
وہ آسان کام تو جو پولیس کے پہرے میں چلتے ہیں نا وہ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سب کی ہماری تمنا ہے کہ قاری عبدالرحمن سدیس صاحب سے ہمارا سلام، ہمارا مصافحہ اور ہمارا معانقہ ہو جائے۔ ارنی کے کسی مسجد کے اندر قاری عبدالرحمن سدیس صاحب آ جائے اور ہم نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، اور قاری عبدالرحمن سدیس صاحب آ کے ہم کو کہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا ہم نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں عبدالرحمن سدیس صاحب کے سلام کا جواب دیں گے؟ ذرا زور سے بولیے۔ پھر وہ قاری عبدالرحمن سدیس صاحب یوں کہے کہ ارے بھائی تم تو بڑی تمنا کرتے تھے میرے سلام کی، مصافحے کی، معانقے کی، میں خود چل کے آ گیا ہوں تمہاری مسجد کے اندر۔ پھر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دیں گے؟ کیوں نہیں جواب دیں گے؟ ہم زبان حال سے کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ رسول نے نماز کے اندر سلام کا جواب دینے کو منع کیے ہے، اس لیے ٹھیک ہے، تمنا بھی ہے، تم اس سے بڑے امام بھی ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہاں سلام کرنے کو منع کیا ہے، جواب بھی دینے کو منع کیا، تو میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا۔ تو نماز میں اتنے پکے مسلمان ہیں کون؟ روزے کا مسئلہ بھی ہمارا ایسا ہے کہ اس میں بھی پکے مسلمان ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے 10 منٹ باقی تھے، اس ٹائم میں ہماری آنکھ کھلی، دیکھے تو 10 ہی منٹ باقی ہے۔ اب جو ہے جو کھانا پکانے کی کھلی ہوتی ہے، میں یہ ذرا سا جو ہے تو بہت اس سے بول رہا ہوں، کھانا پکانے کی کھلی، ورنہ میرے منہ پر کچن آ رہا تھا۔ کیا آ رہا تھا؟ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، ہمارے علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی قوم کا وجود دنیا سے ختم کرنا ہو تو 2 کام کرو۔ کیا کرو؟ 2 کام۔ ایک اس کی مادری زبان ختم کر دو، دوسرا اس کا لباس بدل دو، وہ قوم دنیا سے خود کو خود ختم ہو جائے گی، معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ تو یہود نصارہ ایک کوشش میں تو پورے نہیں، کم سے کم 80% تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہمارے قوم کا لباس انہوں نے بدل دیا ہے۔ اب اس کا لباس بدل دیا ہے کہ ہمارے مقتدی ہماری پہلی صف میں کھڑے ہو کر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا میرے بھائی ہو؟ ایک سے میں نے کہا بھائی بغیر ٹوپی کے، تو بولے سعودی عرب میں بھی تو بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا سعودی عرب کا کلمہ پڑھا تو نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی پہنتے تھے اور اوپر سے امامہ بھی باندھتے تھے، پورے زندگی بھر ننگے سر نماز پڑھنا ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ وہ حج اور عمرے کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، اس ٹائم میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لباس ہمارا یہاں تک انہوں نے بدل دیا ہے۔ اب زبان بدلنے کی بھی پوری کوشش ان کی لگی ہوئی ہے، اور ہم غیر شعوری طور پر 35 سے 40% انگریزی اپنے زبان میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں انگریزی زبان کا مخالف نہیں ہوں، میں خود جو ہے ہمارے سونوری کے اندر انگلش میڈیم کی اسکول 2 سال پہلے پرمیشن لیا ہوں اور وہ چلا رہا ہوں۔ مدرسے میں بھی جو اسکول ہے اس میں بھی انگلش کا پیریڈ ہے۔ اسکول میں ہمارے بچے رہے، انگریزی کہیں بولنے کی ضرورت پڑ رہی، وہاں انگریزی جو ہے پیٹ بھر کے بولیں، لیکن اپنے آپس کے بات چیت میں کیا بولنا ہے اپنے کو؟ مادری زبان اردو بولنا۔ اگر اس پر ہم نے خیال نہیں دیا تو 10-5 سال کے اندر ہماری اردو ختم ہو جائے گی اور ہم انگریزی بولنا شروع کر دیں گے۔ ممی، پپا، انٹی، کیا 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 شروع کر دی۔ سفر میں تھا ایک عالم صاحب میرے ساتھ میں، تو چاول کا آرڈر دینے کا تھا، وہ انگریزی میں بول رہے رائس لاؤ۔ اب بتاؤ کیا ضرورت پڑی رائس لاؤ بولنے کی؟ وہ کوئی یعنی جان بوجھ کے نہیں بول رہے، وہ ہمارے زبانوں پر چڑھا دیا گیا ایسا۔ اور میں اس لیے اس بات آپ کو بول رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر 90% اسلام کی کتابیں وہ اردو زبان میں ہیں۔
میں علماء اکرام سے بھی گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اگر یہ ہماری قوم اردو سے نابلد ہو گئی، یہ اردو بولنے سے، یہ اردو لکھنے سے، یہ اردو پڑھنے سے، یہ جو 90% ذخیرہ اسلام کا اردو زبان کے اندر ہے، بولو یہ ضائع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ 90% انگریزی زبان میں آنے کے لیے اگر کوئی بولے کہ نہیں ہم یہ سب کو انگریزی میں لے کر آئیں گے، تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ صدی لگ جائیں گے اس کو لانے کے لیے، اور جب تک کہ ہماری ایک نسل جو ہے تباہ ہو جائے گی۔ تو میں ہمارے علماء اکرام سے اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب اپنے کو اپنے آپس میں بولنا ہے تو کون سی زبان بولیں گے؟ اردو بولیں گے۔ اردو میں لکھنا، اردو میں بولنا، اپنے دکانوں پر بھی اردو میں لکھا جائے، اپنے مکانوں پر بھی اردو میں لکھا جائے۔ اگر اس طرح رواج میں لاؤں گے تو یہ زبان زندہ رہے گی، ورنہ ابھی دیکھ رہا ہوں میں کتنے اچھے لوگوں کو، ہمارے مولوی حافظ کو بھی کچھ میسیج کر رہا ہوں تو وہ لکھ کے بھیج رہے ہیں اوکے۔ کیا لکھ کے بھیج رہے ہیں؟ اوکے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ ابھی ایک بڑے مدرسے کے ذمہ دار کے بیٹے، وہ اس کا جو ہے تو فارم بنانا تھا ووٹنگ بیداری مہم کا، انگریزی میں پورا فارم بنائے اور پھر اس کے بعد میں نام بھی انگریزی میں لکھ کر بھیجے۔ وہ انگریزی کا فارم ہی آیا تو تبھی میرا دماغ تھوڑا سا یہ ہوا، لیکن میں کہا جان دو بڑے آدمی ہے کہاں، پھر انگریزی میں نام بھیجے تو پھر میرے سے رہا نہیں گیا، پھر میں نے ان کو وائس میسیج کیا، میں نے کہا مولانا چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن سوائے آپ کو کہنے کی مجھے چین نہیں آ رہا، کیونکہ اب ایک مقتدا ہے اور اپنے ایک مدرسے کے ذمہ دار ہے، تو آپ نے پہلے فارم بھی انگریزی میں بھیجا، پھر اس کے اندر انگریزی میں نام بھی لکھ کر بھیجا۔ تو یہ انگریزی زبان کو تو خیر رواج مل رہا ہے، یہ اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے اس کو کون زندہ رکھے گا؟ امریکہ کا صدر زندہ رکھے گا اس کو؟ نہیں، ہماری زبان ہے، ہم کو زندہ رکھنا ہے۔ ساری زبانیں، ہم کسی زبان کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہماری مادری زبان بنائی ہے اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، کریں گے میرے بھائی اس کی کوشش؟